بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدائی قبیلے کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھے جائیں گے جن کا جواب ان کو ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں وہ پیدا کر دوں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، ابھی بوڑھیا، میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ آئے۔ آخر کار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلاح الدین، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ حضور نبی کریم حبیب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں سے 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور اور دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کرتی ہے، جسے ام رضع، رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن اور بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کے دورش ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے سوال کیا، اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روبدار آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلیمیہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خاص طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غم زدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروح کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروح تو حضرت صوبیہ سے ہی پہلے وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفائے عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرتوں معاوضے حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتیں۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو کہ بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی 2 بیٹیوں انیسہ اور حذیفہ جسے شمع بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن الحارث کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑوا کر حسب معاہدہ آپ کو لے کر مکہ آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں تک مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور اکرم صحابہ کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی
جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فرما تھی۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی عورت یہودی بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھی، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، ان کی چھاتیوں میں بھی دودھ آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ تم تمام یہودی مرد خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور اتفاق کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بھرے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف بحرف درست ہیں۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بھرے مجمع میں کہنے لگے کہ آپ سب گواہ ہو جاؤ کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں اڑا بھی دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، چونکہ ہماری زبان پر یہ کلمات ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہوا ہے جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم محمد کے نام پر گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور اپنے عزیز دوست رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔